بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوه رواہ الطبرانی فی المعجم الصغیر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. یوٹیوب کے توسط سے سننے والے تمام ہی سامعین و سامعات، موجودہ حالات میں مسلمان اور اسلام کے تعلق سے کیا باتیں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں ہر مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اچھی خاصی واقفیت رکھتا ہے. اس تناظر میں ایک اہم موضوع جو حالات حاضرہ کی مناسبت سے ہے، یہ حیدرآباد کے ہمارے برادر محترم محمد عبدالرزاق اور ان کے ساتھی محمد اطہر وغیرہ، ان کی ٹیم کے ذریعے یہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے کہ ناموس رسالت کے لیے احتجاج اور منہج سلف، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرے، مسلمان کا ہر عمل قرآن و حدیث کے تابع ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی والا ہو غم والا ہو، چاہے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اطاعت و فرما برداری ہو، یا آپ کی ذات کا دفاع ہو. کوئی چیز قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی. یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کا رسول، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن سوائے میری اپنی ذات کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہمارے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، اور ہمارے ایمان کو اس کے بنیاد کے پر تکلیف ہوتی ہے. اور ہر وہ زندہ دل مومن جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. تو ایسے میں ہماری خواہشات ایسے موقع کے پر خصوصیت کے طور کے پر ہمارے جذبات کے تابع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہی رہنا چاہیے. یہ بہت اہم مطالبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین کی روشنی میں کہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے شدید ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے شدید محبت ایک مومن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے، ملحوظ خاطر رہے کہ ہماری خواہشات، ہمارے تمام تر معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہوں. جس طرح کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد یا دیگر بدعات اور خرافات کے منانے والوں کو بدعتی اور آپ کی شریعت سے ہٹا ہوا کہتے ہیں،
وہیں ہمیں اس بات کے پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ کہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور آپ کی محبت میں غیر مسلموں کے تعلق سے کوئی ایسا عمل اختیار نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو اور ہمیں انحراف کی طرف لے کر جائے۔ چنانچہ ہم چند باتیں اسی تناظر کے اندر بیان کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کو کہنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد تمام سننے والوں کو بھی جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام، آپ کی محبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، یہ تمام مسلمان جانتا ہے، اور میں نے جیسا کہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ چنانچہ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے شدید محبت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں پہلے ہی وضاحت کر دی کہ جس طرح ہر سچائی کے خلاف کچھ باطل قوتیں کھڑی ہوتی ہیں، ایسے ہی سچائی کے علمبردار یعنی انبیاء کرام اور رسول اعظام، ان کے خلاف بھی بڑی بڑی طاقتیں شیاطین الانس والجن لگے رہے، اور برابر ان کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے، ان کی دعوتوں کو بے حیثیت کرنے کے لیے، دعوت کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے بہترین چینل جو کہ مکہ کے اندر کوہ صفا کی پہاڑی تھی، صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور وہاں پر آپ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ کی دعوت توحید کے پر پتھر برسانے والا، اس میں رکاوٹیں ڈالنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، جس نے کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا برا ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے؟ اس کے رد میں اللہ نے پوری سورہ نازل کی جو قیامت تک ہر مومن پڑھتا رہے گا اور ابو لہب کی تباہی اور بربادی کا پیغام سناتا رہے گا۔ کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستیاناس نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہیں ٹوٹیں گے، بلکہ ابو لہب خود تیرے ہاتھ ٹوٹنے والے ہیں، تیرا ستیاناس ہونے والا ہے۔ اور ہوا بھی، اللہ نے جنگ بدر کی فتح جو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، اس کے نفس کے پر گراں گزر رہی تھی، اس کے بعد اس کے جسم کے پر ایسے پھوڑے نکالے کہ جسم کٹ کٹ کر ٹوٹنے لگا، لوگ اس کے قریب نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع بھی 3 دن تک لاش سڑتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں نے جب تعفن اور گندگی کی بدبو کی بنیاد کے پر اس کے بیٹوں کو کوسا تو انہوں نے کچھ حبشی غلام کے ذریعے گڑھا کھود کر لکڑی کے ذریعے ڈھکیل کر اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ انجام بد ہوا گستاخ رسول کا، جو نبی کی شان میں گستاخی کیا، جو نبی کا سگا چچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، اور انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آگے آئے گی کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے کافی ہے، اس لیے کہ نبی کی توہین اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے۔ نبی کو مقام نبوت اور مقام رسالت کے پر کس نے فائز کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگوں نے فائز نہیں کیا۔ مقام نبوت جو ہوتا ہے یہ الیکٹیڈ نہیں، سلیکٹیڈ ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں پر ہونی چاہیے، کس کو رسول بنایا جانا چاہیے۔ مشرکین کو حسد تھی اس بات کے پر کہ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا گیا؟ لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید ان 2 بڑی بستیوں میں طائف اور مکہ میں کسی بڑے سردار کے پر نازل ہوتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ انہیں اعتراض تھا، حسد تھی کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے کیوں سلیکٹڈ کیا گیا۔ اب آگے جو باتیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ سورہ انعام کی آیت ہے، مشہور آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین الانس والجن، یعنی انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے شیطان بنائے جو ایک دوسرے کو باتیں خفیہ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، خفیہ طریقے سے ایک دوسرے سے باتیں بیان کرتے ہیں، باتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے جتنے باطل ہیں یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ملے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علیحدہ ہیں۔ دنیا کی جتنی باطل قوتیں، اسلام مخالف طاقتیں ہیں، یہ اسلام کے خلاف یکجٹ ہیں، گرچہ ان کا دین جدا جدا ہے اور ان لوگوں کی فکر جدا جدا ہے، لیکن ان لوگوں کی دشمنی واحد ایک ہی دین سے ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ شیاطین الانس والجن ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کو مٹایا جائے، ان کے خلاف سازشیں رچی جائے۔ یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، تعلق بنائے ہوئے ہیں، ساری باتیں شیئر ہو رہی ہیں۔ آج بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگوں نے جو بیانات دیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چند افراد ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ تو صرف ایک چہرہ ہے جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ حقیقت میں ایک پوری لابی ہے جو کام کر رہی ہے کہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے، ان کو مٹانے کی سازشیں رچی جائیں، اور یہ انہی کی سازش کا ایک حصہ ہے۔ میں آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں اس تناظر میں مزید بیان کروں گا تاکہ جو باتیں آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کا صحیح طور کے پر ہم کس طرح دفاع کر سکیں اور کس طرح ہم ان باتوں کے مقابلے میں حقانیت کو، دین اسلام کی سچائی کو پیش کر سکیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو باتیں آپس میں کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے بولتے ہیں، اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان لوگوں کی باتوں کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ قرآن نے کہا کہ ہم کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہمارے علم میں ہے، یہ مت سمجھو کہ ان لوگوں کی خفیہ سازشیں اور یہ جو آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سب اللہ کے علم میں، کوئی چیز اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے باتیں بیان کی جا رہی ہے۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ کیا اللہ نے اسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہی ہے رسول۔ یہ بطور استہزاء کے، مذاق کے، کہ کیا اسی کو رسول بنانا تھا، کوئی اور رسول نہیں ملا کہ جسے اس عظیم مقام کے پر سرفراز کیا جاتا۔ وہ بطور مذاق کے اس طرح کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، تو سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کی طرف سے سازشیں ہوں گی، آپ کے خلاف نفرتیں پھیلائی جائے گی، آپ کے تعلق سے الزامات اور بہتان تراشیاں ہوں گی، یہ لازم ہے۔ لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کے مقابلے میں کیا کرنا ہے، تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظیم کے متعلق قرآن مجید نے منع کیا، مسلمانوں کو خاص طور سے اور غیر مسلموں کو بھی لیے بنا ہے، لیکن خاص طور سے آگے چند باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ مسلمانوں کے تعلق سے، کہ مسلمان بھی انجانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کی یہ آیتیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ آپ سے اونچی آواز کے ساتھ باتیں کرو، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا
تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں احساس تک بھی نہیں ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جب مسلمان جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے شدید ان کے دلوں میں ہے، اگر ان لوگوں سے اس طرح کی غلطیاں ہو جائیں، قرآن ان لوگوں کو منع کر رہا ہے، تو پھر ایک کافر اور مشرک جو بدتمیزی آپ کے ساتھ کرتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے، ان لوگوں کا انجام کتنا بھیانک اور کتنا شدید ہوگا، جو نہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ محبت کرتے ہیں، نہ آپ کی قدر کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ نے اسی سورہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو آپ کو آپ کے کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں، یہ اکثر جاہل ہیں، علم و نہیں رکھتے، عقل و شعور نہیں ہے ان لوگوں کو، تبھی یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو باہر سے ہی، آپ کے روم کے باہر سے ہی آپ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، باہر سے آپ کو تیز آواز کے ساتھ پکارنا مناسب نہیں، بلکہ آپ کے وقار اور آپ کے مقام کی بنیاد کے پر آپ کو آواز دی جائے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے اور خطاب کیا جائے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں مسلمانوں کو بہت سخت تنبیہ کی۔ سخت تنبیہ کیا ہے؟ کہ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ آج لوگ کر رہے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی، کچھ مظاہرات، کچھ احتجاجات ہو گئے اور اس کے بعد یہ ٹھنڈے پڑ گئے، نہ تو نماز کی ادائیگی ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کے بارے میں علم ہے، نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ ایسے مسلمان کا؟ یہ مسلمان صرف احتجاج کے لیے ہیں، اور جو کہ غیر اسلامی ہے، جسے اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی قومی یکجہتی کے ذریعے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ جب ہمارے اپنے کردار و عمل کے اندر ہی اسلام کی تعلیمات زندہ نہ ہو تو پھر کہاں زندہ رہے گی؟ اسلام اصل میں قرآن و حدیث کا نام ہے، جو اس کے مطابق چلنے والا ہوگا زندگی کے تمام تر معاملات میں، حقیقت میں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر حقیقی مسلمان ہے، یہ نہیں کہ چند مظاہروں والا مسلمان، چند احتجاجوں والا مسلمان۔ باقی زندگی کے تمام موقع پر دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، نبی نے حرام چیزوں سے منع کیا اور حرام چیزیں استعمال کریں، ہر جگہ کے پر ہمیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہے، کتنی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے برا نہیں ہے؟ کیا ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مظاہرہ کرنے کے لیے مسلمان بنیں گے اور انہی مظاہرات کی بنیاد کے پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت دے گا؟ اللہ اپنے اصول اور ضابطوں کے مطابق جنت دے گا، وہ ہماری امیدوں کی بنیاد پر نہیں ملنے والی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ جنت نہ تو تمہاری خواہشات، تمہاری سوچ و فکروں کے مطابق ملے گی، نہ اہل کتاب کی، یہ اللہ کے اصول اور ضابطے اور قوانین کی بنیاد پر ملنے والی ہے۔ اللہ نے بیان کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے درمیان کے اختلافات کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروائے، آپ کو جج تسلیم نہ کرے۔ اتنا اہم حکم قرآن مجید نے دیا، پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کی قسم نہیں کھائی، لیکن جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جج اور فیصل ہونے کا معاملہ تھا، مقام رسالت داؤں کے پر لگا ہوا تھا، وہاں اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے کہا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان داؤ کر لگ جائے گا اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو اپنی زندگی کے اندر تسلیم نہیں کیا۔ اب آگے جو باتیں آ رہی ہے اس آیت کو بنیاد بنا کر یاد رکھیے گا کہ قرآن و حدیث کے فیصلوں کو اگر ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ یاد رکھیے گا ہم مومن نہیں رہیں گے، ہمارے ایمان کی اصل یہی ہے اور ہمارے ایمان کی پہچان علامت یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر فیصلوں کو تسلیم کریں، دل میں تنگی نہیں ہونا چاہیے، صرف زبانی نہیں بلکہ مکمل یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے پر، دنیا میں اور آخرت میں بھی دونوں جگہ کے پر ان لوگوں پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، آپ چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، وہ اللہ ہی کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ آپ کو اس مقام کے پر بٹھانے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے سرفراز کرنے والا اللہ ہے۔ آپ اپنی طرف سے کوئی بات یا اپنی کوئی بات لوگوں کے درمیان نہیں بیان کرتے، آپ کی تمام تر باتیں قرآن مجید خود کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، آپ کی زبان سے نکلنے والی تمام تر باتیں اللہ کا فرمان ہوتی ہے، زبان محمد رسول اللہ کی ہوتی ہے، فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ آگے انہی آیتوں کے بعد قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر بیان کیا کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی باز نہیں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کہا کہ ملعونین، یہ ملعون ہے، لعنت ان لوگوں کے پر بھیجی جا رہی ہے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں کہیں پائے جائیں ان لوگوں کو پکڑ لیا جائے اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں یہ جو باتیں آ رہی ہیں خاص طور سے گستاخ رسول کے تعلق سے احادیث بھی ہیں، اصحاب کرام کے فرمان بھی ہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ قابل گردن زدنی ہے، اس کی گردن کو اس کے تن کے ساتھ سلامت نہیں رکھا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ لیکن یہ کام کون کرے گا؟ کیا ہر مسلمان کو اجازت ہے کہ اگر کوئی توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور یہ تلوار اٹھائے اس کی گردن مار دے؟ نہیں، اصحاب کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ جب بھی ان لوگوں کو اس طرح کے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مقام پر، خاص طور سے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے بدنیتی نہیں تھی، بس یوں ہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مکہ فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاریاں کر رہے تھے اس کی خبر مشرکین مکہ تک پہنچانا چاہی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بتا دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو روانہ کیا اور اس خط کو واپس منگایا جو روضہ خاک کے پر ایک عورت کی چوٹی کے اندر بندھا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس میں لکھا تھا کہ یہ حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے لیے ہے، اور جو تیاریاں مدینہ میں چل رہی تھی اس کے تعلق سے انفارمیشن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد پہلے تحقیق کی، یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی وہاں پر سارے پروف موجود ہیں، اس کے باوجود بھی صاحب معاملہ سے آپ نے تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں انہوں نے صاف اقرار کیا کہ اللہ کا رسول یہ میں نے ہی لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کا رسول اجازت دیجئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں، یہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بدر کے شرکاء کے لیے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم اب جو بھی کام کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ اور حاتب بن ابی بلتع یہ شرکاء بدر میں سے ہے۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ صحابہ اپنی طرف سے جذبات میں آ کر کسی کی گردن نہیں مارتے تھے، وہ اجازت لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اس طرح کے جو احکامات ہیں یہ حاکم کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان جذباتی انداز میں انفرادی طور پر کسی کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ بائیکاٹ کا بھی ہے کہ اگر غیر مسلموں کی اشیاء کا، ان کی تجارتی سامان کا بائیکاٹ کرنا ہے تو یہ دراصل
حاکم وقت کی ثواب دید کے پر منحصر ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ عمل مناسب ہوگا یا نہیں مناسب ہوگا، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر ہم اس کے بارے میں ایکشن نہیں لے سکتے، جیسا کہ آج کل لوگ ماحول بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے باتیں دیکھیے، احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے متعلق کیا احکامات ہیں۔ امام طبرانی نے المعجم الصغیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوا، کہ اگر کوئی شخص نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو گالی دے، اس کی شان میں گستاخی کرے، اسے مار دو۔ یہ گستاخ رسول کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہے، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں، بلکہ کسی بھی نبی کے بارے میں آپ نے کہا، نبی من الانبیاء، کسی بھی نبی کو اگر وہ گالی دیتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو مار دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ ایک شخص آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے لگا، ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ تو میں نے ان سے اجازت طلب کی کہ آپ اجازت دیجیے کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، میں اس کی گردن کو مار دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا واللہ اما کانت لبشر بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کی شان میں گستاخی کرو تو اس کی گردن کو مار دیا جائے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا قابل گردن زدنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک روایت جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بھی کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کے پاس ایک ام ولد تھی۔ شریعت کی اصطلاح میں ام ولد اس لونڈی کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کے بچوں کو جنم دے، اور اس لونڈی کے ذریعے ان کی 3 اولاد تھی، اور اس وقت یہ لونڈی حاملہ تھی، حالت حمل میں تھی۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ وہ صحابی اس کو منع کرتے، لیکن وہ باز نہیں آتی، اسے ڈانٹتے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ایک رات جیسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دینے لگی، تو انہوں نے پاس میں پڑی ہوئی چھری کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے پیٹ میں اسے گھونپ دیا اور اس کے پر ٹیک لگا دیا، یعنی چھری کے پر اپنا دباؤ پریشر ڈالا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اس کے دونوں پیروں کے درمیان سے جو حمل تھا، بچہ تھا، وہ ساقط ہو گیا، اور اس کے نکلنے کے بعد زمین خونہ خون ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس آدمی کو اللہ کی قسم دے رہا ہوں جس نے یہ کام کیا ہے کہ وہ میرے سامنے آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص جو نابینا تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کا رسول میں ہوں، میں نے ہی یہ کام کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول اس سے میرے 2 بیٹے بھی ہیں، وہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، میں اس کو منع کرتا، وہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، منع کرتا، باز نہیں آتی، تو آخر کار مجھ سے برداشت جو نہیں ہوا، چنانچہ کل کی رات بھی جب اس نے آپ کو گالی دینا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کی تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اشہد ان دمہا حدر، کہ تم سب کے سب گواہ رہو کہ اس کا خون رائے گاہ ہیں، یعنی اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی سزا قتل ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جگہ پر باقی رکھا، تبھی یہ چیز باقی ہے۔
ورنہ اس طرح انفرادی طور پر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں اجماع امت کو نقل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اس بات کے بارے میں امت کیا کہتی ہے، امت کی کیا فکر ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ چنانچہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او تنقصہ مسلما کان او کافرا فعلیہ القتل وارى ان یقتل ولا یستتاب۔ اسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الصارم المسلول کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا آپ کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان ہو یا کافر، تو اس کی سزا قتل ہے، اور میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، توبہ نہیں کرائی جائے گی، یعنی اس سے توبہ نہیں کرائی جائے گی کہ تو توبہ کر لے تجھ کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو توبہ کیے بغیر، توبہ کرائے بغیر مار دیا جائے گا۔ یہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آگے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان سماعت فرمائے کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں حکم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ما بقاء الامتی بعد شتم فیہا بعد شتم نبیہا، کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جس کے نبی کو گالیاں دی جاتی ہے۔ کتنا اہم معاملہ ہے جو حضرت امام مالک بیان کر رہے ہیں۔ اس امت کے فرد کو جینے کا حق باقی نہیں رہتا ہے، اس کی بقا اور سلامتی بے معنی ہو جاتی ہے اگر اس کے نبی کو گالی دی جائے، اس لیے کہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر نبی کو ہی ہٹا دیا جائے، نبی کی شان میں ہی گستاخیاں کی جائے، نبی کی عظمتوں کو پامال کیا جائے تو دین کہاں باقی رہے گا؟ دین کو لانے والے، دین کو پھیلانے والے، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے، دین کو عملی شکل میں پیش کرنے والے، ساری کوششیں کرنے والے بنیادی طور پر نبی ہوتے ہیں۔ تو جب نبی ہی سلامت نہ رہے، نبی کی عزت اور توقیر باقی نہ رہے تو کیا فائدہ ایسی امت کا؟ آگے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو انہوں نے نقل کیا۔ یہ قول جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ الشفاء لقاضی ایاد، قاضی ایاد کی جو کتاب ہے الشفاء، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 کے اندر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ ان یعفو عن من شتمہ وسبہ، کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کی شان میں گستاخی کرے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ اختیار تھا فی حیاتی، اپنی زندگی کے اندر، ولیس للامۃ ان یعفو، لیکن امت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گستاخ کو معاف کرے۔ الصارم المسلول کے اندر یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ علامہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے جسے الصارم المسلول میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ لا اعلم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتلہ، کہ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے قتل کے وجوب میں اختلاف رکھتا ہو۔ کوئی اختلاف اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہ بات میں بار بار کہتے رہوں گا کہ یہ حاکم وقت کا، حکومت اسلامیہ کا معاملہ ہے، یہ عدالت طے کرے گی، یہ حکومت اسلامیہ کے ذریعے، حاکم وقت کے ذریعے طے ہوگا، کوئی انفرادی طور پر اس طرح کے فیصلے نہیں لے سکتا۔ آگے اب جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، جیسا کہ کچھ دنوں قبل ہوئی اور اس سے پہلے بھی ڈنمارک وغیرہ، فرانس وغیرہ اور بھی بہت ساری جگہوں کے پر آپ کا کارٹون بنا کر نعوذ باللہ، یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی بنیاد پر قابل گردن زدنی ہے، اور اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے اللہ انتقام لے گا، اللہ بدلا لے گا۔ ہم بے حیثیت ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن ہمارا اللہ کمزور نہیں، وہ قوی ہے، سب سے طاقتور ہے، وہ قادر ہے، ساری چیزوں کے پر قدرت رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے۔
تو یہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا دستور ہند کے اندر پروٹیکشن کی، پروٹیسٹ کی اجازت ہے، یعنی احتجاج کی؟ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی ہے، تو کیا ہم اس بنیاد کے پر احتجاج کر سکتے ہیں؟ سلف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصحاب کرام یا اصحاب کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور امت کے اسلاف، کیا ان لوگوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اس طرح حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے یا اس کے کسی عمل کے متعلق لوگوں کو جمع کر کے پروٹیسٹ کیا جائے؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ آپ کو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ اصحاب کرام کی زندگی کے اندر، بلکہ تابعین وغیرہ کسی کی زندگی کے اندر ان کے اقوال کے ذریعے اس بات کی اجازت ملتی ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہڑتال کی جائے، پروٹیسٹ کیا جائے۔ یہ فائدہ کچھ نہیں دیتا، نقصان بہت زیادہ دیتا ہے۔ اور ابھی قریب میں سوشل میڈیا کے پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا جو قول نقل کیا جا رہا ہے، جو موجودہ وقت کے الحمدللہ بہترین عالم دین ہے، کتاب و سنت کے پر بہترین مطالعہ ہے، گہری نظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں امور میں برکت عطا فرمائے۔ یہ منع کرتے تھے خاص طور سے 2011 میں جو عرب بہاریہ تھا، عرب بہاریہ، یہ بہاریہ نہیں بلکہ فسادیہ تھا، جو وقت کے خارجیوں کے ذریعے جو نام کچھ بھی رکھ لے، چاہے وہ اپنے آپ کو اخوان المسلمین کہیں یا کچھ بھی کہیں، نام کے رکھ لینے سے خارجیت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص روح افزا کے لیبل لگی ہوئی بوٹل کے اندر شراب کو، بیئر کو رکھ دے تو اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا، نہیں، تبدیل نہیں ہوگا، حکم وہی رہے گا، اس لیے کہ اندر پائی جانے والی چیز نشہ رکھتی ہے اور حرمت کا حکم رکھتی ہے۔ تو یہ موجودہ دور کے خارجی جنہوں نے اسلامی حکومتوں کے خلاف احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، شیخ صالح الفوزان منع کر رہے تھے، امت کو روک رہے تھے، جن ملکوں کے نوجوانوں نے اپنے آپ کو روک لیا، محفوظ رہے، ان کا ملک سلامت رہا اور ان کا دین، ان کا عقیدہ، ہر چیز اللہ نے سلامت رکھی۔ لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا اور اسلام کی فکر کے خلاف گئے تو اس عمل کی بنیاد کے پر خود بھی ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، حکومتوں کو تباہ و برباد کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ صرف یہ نقصان کے پر نقصان تھا، اس لیے کہ یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ اسلامی عمل نہیں ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سعودی عرب کے اندر اس بات کی اجازت نہیں، عرب ملکوں میں اس بات کی اجازت نہیں، ہمارے یہاں پر اجازت ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر، دستور ہند کے اندر اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ تو لازم نہیں کہ دستور ہند کے اندر جس بات کی اجازت دی گئی ہے وہ مسلمانوں کے لیے وحی الہی ہے، وہ اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی غیر مسلم احتجاج کرتا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن مسلمان کے لیے اصل چیز قرآن و حدیث ہے، اس کے تابع رہنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ دستور ہند کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر اجازت ہے تو لازم نہیں کہ اس کے پر ہم بھی عمل کریں اگر شریعت اس کے خلاف حکم دے رہی ہے۔ اب تو آپ دیکھیے کہ دستور ہند کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ساری چیزوں کی اجازت ہے، جیسا کہ کورٹ میرج کی اجازت ہے، یعنی لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے، تو کیا آپ اس کو مانیں گے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت، لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، کہ نکاح دو عادل گواہ اور ولی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کی اجازت اور اس کی مرضی سے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے اور مہر کا تذکرہ نہیں ہے، اس کو طے نہیں کیا گیا یا مہر نہیں دی جا رہی ہے تو پھر وہ باطل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ اب کانسٹیٹیوشن کے اندر اس بات کی اجازت ہے، تو کیا آپ اس کو مانیں گے کہ اگر وہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے تو وہ تسلیم کر لیا جائے گا، مان لیا جائے گا؟ یقینی بات ہے کہ وہ نہیں مانا جائے گا۔ تو یہی معاملہ پروٹیسٹ کا، احتجاج کا بھی ہے کہ اگر یہ شریعت کے خلاف ہے، گرچہ ہمارے دستور ہند کے اندر اس کی اجازت ہے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر بالغ کے لیے شراب حلال کی گئی ہے، اس کے علاوہ لیو ان ریلیشن شپ یعنی نکاح کے بغیر ازدواجی زندگی گزاری جا سکتی ہے، ہم جنس پرستی کی اجازت دی گئی ہے، مرد مرد سے، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے،
تو کیا یہ ساری اجازتیں ہیں تو ہم ان ساری اجازتوں کو دستور ہند کی بنیاد کے پر مان لیں گے، وہ ہمارے دین کا حصہ بن جائے گی اور مسلمان اس کے پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو مجرم نہیں بنیں گے؟ تو یہ لازم نہیں کہ اگر وہ چیز دستور ہند کے اندر ہے تو تمام مسلمان اس کو مانیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ ہماری شریعت سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ مطابقت رکھتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں چاہے وہ عرب ممالک ہو، مسلمان ہندوستان کے اندر رہنے والے، چین کے اندر رہنے والے، امریکہ کے اندر رہنے والے، یورپ میں کہیں پر بھی رہنے والے، ان تمام لوگوں کا منہج، ان تمام لوگوں کا دین، عقیدہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ چین میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے احکامات جدا ہیں، ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے جدا، سعودی عرب کے اندر رہنے والوں کے لیے جدا، امریکہ کے اندر رہنے والوں کے لیے جدا، نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ سارے لوگوں کے لیے دین ایک ہی نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حالات کی مناسبت کی بنیاد کے پر کچھ احکامات کے پر عمل نہیں ہو سکتا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ جیسا کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ہندوستان کی بعض ریاستوں کے اندر قانونی طور کے پر یہ پابندی لگا دی گئی، گو ونش یعنی گائے اور بیل اس نسل کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، یعنی عام ذبیحے کے طور پر، قربانی پر بھی نہیں۔ یہ وقتی پابندی ہوتی ہے، تو اس بنیاد کے پر اگر کوئی مسلمان اس کو نہیں ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی نہیں کرتا ہے، تو یہ مجبوری ہے، نہ کہ وہ اس چیز کو شرعی طور پر تسلیم کر رہا ہے۔ یہ اضطراری کیفیت ہے، مجبوری کی کیفیت ہے، نہ کہ یہ چیز اس کے دین اور اس کی شریعت کا حصہ بن گئی ہے۔ تو اگر مجبوری کی بنیاد پر کچھ چیز نہ کر پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے باہر ہو گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دین اسلام کے ان احکامات کو دین سے باہر کر دیا جائے، نہیں۔ آپ خود غور کیجئے، بیماری کی حالت میں ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے تو کیا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ساقط ہو جائے گا؟ ایک اضطراری مجبوری کی کیفیت ہے، حالات کے اعتبار سے حکم جدا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ پروٹیسٹ جو کیا جاتا ہے اس کے نقصانات بڑے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال یہی دوں، اصحاب کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، قرآن مجید نے کتنا پیارا جواب دیا، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بہت زیادہ ہے اور فائدہ بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، فائدے کے اعتبار سے ہم پروٹیسٹ کو، احتجاج کو لیتے ہیں کہ ہماری آواز حکومت کے ذمہ داران تک پہنچتی ہے، ان کے پر پریشر آتا ہے، دباؤ آتا ہے، لیکن کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا ہے سب کو پتہ ہے۔ اتنے احتجاجات کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے۔ اور اس طرح کے معاملات میں یہ امت مسلمہ کے ذمہ داران، اللہ نے جن کو سمجھ اور شعور عطا کی ہے، ان کا معاملہ ہوتا ہے یہ طے کریں۔ اب ہندوستان کے اندر ہونے والے احتجاجات، اس کے پر آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ خاص طور سے ہندوستان میں جتنے فسادات ہوئے اس کی ایک بنیادی وجہ احتجاج تھا، پروٹیسٹ تھا۔ اور قریب میں بھی آپ نے دیکھا کہ جمعہ کے روز ایک افواہ پھیلا دی گئی، سوشل میڈیا کے پر وائرل کر دیا گیا، اس کی تحقیق نہیں کی گئی بند کے تعلق سے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، ابو حنظلہ ندوی صاحب کوئی تھے، بہت پیاری بات انہوں نے لکھی کہ جب اس کے بارے میں وضاحت آ چکی مسلم پرسنل لا بورڈ کی کہ ہم نے احتجاج کرنے یا بند کرنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے، وضاحت آ چکی ہے، علماء کی طرف سے آ چکی، تو پھر یہ ہوا کیسے؟ ارے بات جو قابل غور ہے کہ احتجاج جہاں پر ہوا یہ پکے علاقے تھے۔ عام طور سے آپ پکے علاقوں میں دیکھیے، وہاں پر آپ کو پتھر ہے، اینٹ کے ٹکڑے نظر نہیں آئیں گے، لیکن تصویریں بتاتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے اینٹ کے ٹکڑے تھے، پتھر وغیرہ تھے۔ یہ آئے کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ کوئی سازش تھی جو اس احتجاج کے نام کے پر مسلمانوں کے خلاف رچی گئی، اور نوجوان پیش نظر آ رہا تھا۔ قوم کے بزرگ طبقے ذمہ داران یہ نہیں آگے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ لوگوں کے پاس جب امن یا خوف کے متعلق کوئی بات آتی ہے اس کو لوگوں کے درمیان شائع کر دیتے ہیں، جس کو ہم آج کی زبان میں کہیں گے کہ وہ لوگ سوشل میڈیا کے پر اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اذاعوا بِهِ، جبکہ قرآن مجید نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ رسول
اور اول الامر یعنی جو صاحب معاملہ ہے، ذمہ داران ہے جماعت کے، تنظیم کے، قوم کے، ان لوگوں کی طرف پہنچا دیتے تو بہتر ہوتا۔ وہ اس کی تہہ تک پہنچتے اور یہ اندازہ لگاتے اور یہ جج کرتے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا ایکشن لینا چاہیے۔ یہ اہم باتیں ہیں۔ تو شراب کی طرح ہی احتجاج کے، پروٹیسٹ کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے بہت کم۔ اسی بنیاد کے پر شیخ صالح الفوزان نے حفظہ اللہ نے اس سے منع کیا، کہا کہ ان چیزوں کے پر مسلمانوں کو توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اور پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یقینی بات ہے کہ ہر مسلمان کا سینہ دکھتا ہے، دل میں درد اٹھتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ میں نے شروع میں بیان کیا، شریعت نے ہم کو جو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، ہم نبی ایک خاص بات یہاں پر میں بیان کروں کہ باطل جب جھوٹ پھیلانے سے باز نہیں آتا تو ہمیں سچ کو بیان کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ سچ کو لوگوں کے درمیان لائیں۔ وہ اپنے چینلوں کو، اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹ پھیلاتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ وہاں تک اپنے افراد کو پہنچا کر صحیح باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حقانیت کو، جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے جوابات کو پہنچائے۔ یہ ہے۔ اور ایک بات تو یاد رکھیے، عام طور سے کہا بھی جاتا ہے کہ نجاست کو نجاست کے ذریعے نہیں صاف کیا جاتا ہے، پیشاب کو پیشاب سے نہیں دھلا جائے گا بلکہ پانی سے دھلا جائے گا۔ تو ہمیں اس طرح کی گندگیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پھیلائے جانے والی ان خرافات کو اچھائیوں سے بہترین تعلیمات کے ذریعے، بہترین جوابات کے ذریعے دھونا ہوگا، تاکہ غیر مسلموں کے ذہن و دماغ کے اندر جو شکوک و شبہات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کیا جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ آپ کی محبت کے اظہار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی ہے کہ آپ کی ذات سے متعلق جو بھی غلط فہمیاں اس کا دفاع کیا جائے۔ فَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ مدد یہی ہے کہ صحیح باتیں لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہنچائی جائے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بتایا کہ جو غلط ہے اس کو صحیح طور پر پیش کیا جائے، عملی طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہ ہمارے لیے اصل ہے۔ ایک مسلمان کے تعلق سے غیر مسلم اس کے کردار، اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ قرآن و حدیث بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وہاں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی پہلی نظر اسلام کے متعلق مسلمانوں کے کردار و عمل پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہماری تجارت اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے کردار، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہمارا رہن سہن سب اسلامی ہونا چاہیے کہ جب ایک غیر مسلم ان چیزوں کو دیکھے تو جو غلط فہمیاں اس کے ذہن و دماغ کے اندر ہے وہ باہر نکل جائے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے سردار تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح غیر مسلموں کے دماغ میں، ذہن کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے، ان کے دماغوں میں زہر بھرا گیا تھا، غلط فہمی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ازواج مطہرات کے تعلق سے کافی اناپ شناپ باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ذہین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے۔ انہیں قیدی بنا کر مسجد نبی کے اندر بلا لیا، 3 دن تک رکھا تھا، صرف خیریت پوچھتے اور چلے جاتے۔ اور وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ میرا انتقام لینے والا کوئی نہیں، بہت لوگ ہیں، بہت تلواریں جو آپ کے خلاف اٹھے گی، اور اگر آپ میرے ساتھ احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو یہ مت سمجھو کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دوں گا، اور اگر آپ مجھے قیدی بنا کر، بندی بنا کر کچھ روپیاں حاصل کرنا چاہتے تو مانگو کیا قیمت ہے، پوری قیمت آپ کو ادا کی جائے گی۔ آپ کچھ نہیں کہتے۔ 3 دن کے بعد انہیں آزاد کر دیا۔ عجب رہائی تھی، عجب اسیری تھی کہ جب آپ نے آزاد کیا تو وہ غلام بن چکے تھے۔ سیدھے گئے، غسل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، کہا کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے میری نظر میں سب سے برا چہرہ اگر کسی کا تھا تو وہ آپ کا تھا، لیکن اب ایمان لانے کے بعد، ذہن و دماغ کے اندر جو غلط فہمیاں تھیں ان کے نکل جانے کے بعد، سارے شکوک اور شبہات کے خاتمے کے بعد، میری نظر میں سب سے محبوب ترین شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حکیمانہ طریقے سے
ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو شکوک و شبہات تھے ان کا خاتمہ کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بدترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جانثار ساتھی بن گیا۔ تو ہمیں غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو غلط فہمیاں تھیں وہ دیکھ لیے، ختم ہو گئی۔ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ اپنی تجارت کے ذریعے، کردار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو بدنامیاں کی جا رہی ہے، اس کے صفائے کی کوشش کریں۔ اب یہاں ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ایک بہت اہم واقعہ جسے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، الدرر الکامنہ فی آیان المئۃ الثامنہ، اس کے اندر کہ 8ویں صدی ہجری میں ایک منگول جو انتہائی امیر ترین شخص تھا، نصرانیت یعنی عیسائیت کو قبول کر لیا، اس کے استقبال میں نصارہ اور منگول کے بڑے لوگوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ اب وہیں پر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہاں پر ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا، وہ اسے برداشت نہیں، وہ سیدھے اس کے پر حملہ کرتا ہے۔ لوگوں نے بیچ بات بچاؤ کرا کے اس کو ہٹا لیا۔ کسی نے کہا کہ شاید اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اسی لیے کتا اس کے پر حملہ کیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے اصل میں اس کو تھوڑا سا اکسایا تھا، چھیڑا تھا، اس وجہ سے میرے پر وہ حملہ کیا۔ اس کے بعد دوبارہ اس نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہ پھر اس کی گردن کے پر لپکا اور جگہ کے پر اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ ایک مخلوق کے ذریعے اپنے نبی کی شان میں کی جانے والی گستاخی کا بدلہ لیتا ہے۔ ایک اور اہم واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے بندوں کے لیے گستاخ رسول پر شرعی حد نافذ کرنا ممکن نہ ہو سکے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے اس سزا کو نافذ نہیں کر سکتے، تو انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے گستاخ کا انتقام ضرور لے گا۔ جیسا کہ ابھی پیچھے ایک کتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام لیا، اب یہاں پر دیکھیے اس واقعے کے تناظر میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور جھوٹے شخص کے جھوٹ کو ظاہر کرے گا۔ اس کی تائید ایک واقعے سے ہوتی ہے جسے عادل ثقہ اور اہل علم و فقہا نے بیان کیا ہے اور اسے بار بار آزما بھی چکے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے شامی ساحل کے بہت سے قلعوں اور شہروں پر حملہ کرتے ہوئے رومی نصرانیوں کا محاصرہ کر لیا، تو اس وقت مسلمانوں کا بیان ہے کہ ہم کسی قلعہ یا شہر کا 1 مہینہ یا اس سے زیادہ محاصرہ جاری رکھتے مگر وہ فتح ہو جاتا، اور مگر وہ فتح نہ ہوا۔ 1 مہینے سے زیادہ مدت تک اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے لیکن وہ فتح نہیں ہوا، اور قریب ہم نا امید ہو جاتے تھے کہ اسی دوران جب قلعہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کرتے، شان میں گستاخی کرتے، تو قلعہ فتح کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا اور ہم 1-2 دن میں اس کو فتح کر لیتے۔ پھر اس پورے علاقے کو یبگاروی فتح کر لیتے اور وہاں گھمسان کی جنگ چھڑ جاتی۔ وہ کہتے ہیں جب ہم سنتے کہ انہوں نے رسول کریم کی توہین کا آغاز کر دیا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو فتح کی بشارت دینے لگتے، حالانکہ ان کی طرف سے رسول کی شان میں کی جانے والی گستاخی کی وجہ سے ہمارے دل غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اسے الصارم المسلول کے اندر شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ یہ میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ تنظیمیں ہوں، حکومتیں ہوں، کوئی بھی ہوں، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم بدلہ لے سکیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، قوی ہے، وہ یقیناً بدلہ لے گا۔ اور یہ کسی بھی حکومت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو، اس تنظیم کو اور اس حکومت کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تباہی کا پیغام ہے۔ ہم کمزور ہیں لیکن ہمارا رب بہت طاقتور ہے۔ یقیناً ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ آج انہیں کچھ دنوں کی مہلت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب انتقامی کارروائی ہوگی وہ بہت شدید اور بہت خطرناک ہوگی۔
بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی گرفت بہت شدید ہوتی ہے۔ تو ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ایسے شر کے اندر خیر کے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کو صاف کیا، غلط فہمیوں کو باہر نکالا، نتیجے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید چاہنے والے بن گئے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم نظر آئیں، اگر ان پر کوشش کریں، یہ ہمارا کام ہے، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جائے۔ جس طرح وہ اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کی ترویج کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں۔ یقیناً اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن و دماغ کے اندر جو شکوک و شبہات ہے اس کے خاتمے کے ذریعے ان لوگوں کو اسلام کی بھی توفیق دے۔ یہ بھی ممکن ہے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ یہی یہ وقت کی اہم ضرورت تھی اور یہی ایک پیغام ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا۔ میں آخر میں تمام ہی مسلمانوں سے جو کہ سوشل میڈیا کے توسط سے یوٹیوب کے ذریعے سے میری باتوں کو سن رہے ہیں، جو بھی باتیں قرآن و حدیث کے موافق تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اس میں کوئی خامی اور اگر اس میں کسی قسم کا نقص رہ گیا ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن و حدیث اصل ہے، اس کی تعلیمات اصل ہیں، ہمیں اسی کے تابع رہ کر تمام چیزوں کو طے کرنا چاہیے۔ جذبات میں آ کر ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے مسلمان قید و بند میں چلے جائیں، ان کے خلاف قانون بنا دیا جائے۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پروٹیسٹ کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا کہ ایک لہر تھی جو ان لوگوں کو دبائے ہوئے تھی، لیکن اس عمل کی بنیاد پر اب مسلمان بیک فٹ پر آ گئے، مسلمان بچوں کو مارا گیا، مسلمان بچوں کو قید میں ڈالا گیا۔ اب اس کے پیچھے ان کے خاندان والے، ان کے اہل خانہ، کتنے لوگ پریشان ہوں گے۔ اگر وہ گھر میں کام کرنے والا بندہ تھا تو سوچئے کہ کتنی تکالیف اور مشکلات آ رہی ہیں۔ تو کوئی ایسا عمل جو کہ مسلمان کو بدنام کرنے اور اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، کوئی ایسا کام مت کیجیے گا۔ مسلمان بہت باہمت ہوتا ہے، بہت صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ سے پوری امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں یقیناً ضائع نہیں کرے گا، بشرطے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی صحیح طور پر اطاعت کریں۔ میں اس اہم پروگرام کے انعقاد کے لیے ہمارے بھائی برادر محمد عبدالرزاق حفیظہ اللہ، ان کے ساتھی اطہر حفیظہ اللہ جو کہ جامعہ محمدیہ منصورہ سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو لوگوں کے لیے مفید بنائے، کارآمد بنائے، اور اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی تصویر کو صاف کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات میں ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، دین کے پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کی سازش اور فتنوں سے محفوظ رکھے، جان و مال، عزت و ناموس، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔